سب سے پہلے حسب روایت حسب دستور پاکستان تحریک انصاف کا رخ کریں گے۔ شکور شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ بھائی؟ نور صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ ایک بات تو بتانا بھول گئے کہ آج سے پورے 2 سال پہلے اس ملک میں جو منصفانہ الیکشن ہوئے، جس میں پہلی بار میں نے اپنی جوانی سے لے کے اب تک جو الیکشن دیکھے اس میں سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھے، اور اس کے نتیجے میں لیاری سے شکور شاہ نے بڑے بڑے بت گرا دیے، بڑے بڑے چٹانوں کو پاش پاش کر دیا۔ اچھا، مجھے یہ کہنا تھا، یہ تو پروگرام سے پہلے طے کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے خیر آن اسکرین ہی کر دیا، مطلب اب تو میں چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال تھا فارمیٹ کے مطابق مجھے آپ سوال داغنے کی اجازت دیں گے، تاہم آپ کو زیادہ ہی جلدی میں محسوس ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی اہم ترین کام آپ نے روک کے رکھا ہے۔ سر تھوڑا سا توقف، تھوڑا سا آپ بریک پیڈل اگر دبائیں تو۔ رائٹ سر، میں اس پروگرام کے بعد 2 منٹ یقیناً اس پروگرام کے بعد یقیناً 2 منٹ آپ کی مدد فرماؤں گا، اگر آپ تھوڑا سا توقع فرمائیں، آپ ذرا جلدی میں لگ رہے ہیں۔ سر سوال داغنے کی مجھے زحمت اٹھا لینے دیجئے۔ شکور شاہ صاحب، جناب مال، یہ مجھے بتائیے، احتساب کے جو دعوے، جو بلند و بانگ دعوے کیے جاتے تھے حکومت کی جانب سے، نیب کی جانب سے، سر فل سٹاپ نہیں لگ گیا ان سب باتوں پر؟ خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جسٹس مقبول باقر صاحب نے، جسٹس گلزار صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے، سر اختصار کے ساتھ میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، میرے پیش کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ یقیناً یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی جانتے ہوں گے۔ ایسا ادارہ جو احتساب پر مامور ہو، اگر وہ خود احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہو جائے تو کیا اس کا کیا گیا احتساب متنازع نہیں ہو جاتا؟ اس ادارے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اس کے بعد ان باتوں کی کیا حیثیت رہ گئی کہ اپوزیشن ان باتوں پر اس لیے قوم کا وقت برباد کر رہی ہے، اس لیے الجھا رہی ہے تاکہ انہیں احتساب کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ احتساب کیسے ہو پائے گا سر؟ میرے بھائی، میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ مقبول باقر صاحب انتہائی قابل احترام میرے لیے شخصیت ہے۔ میں آج سے نہیں بلکہ 40 سال سے ان سے میرا وہ ایک ذاتی تعلق رہا ہے ان سے، اور میں ان کی شخصیت کا میں جتنی تعریف کروں کم ہے۔ وہ ایک بہت ہی اچھے شریف النفس انسان، اور اس ملک میں آمریت کے خلاف جد و جہد میں بھی ان کا ایک حصہ رہا ہے، اور اس وقت سے ان کے لیے بہت زیادہ میرے دل میں احترام ہے۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے یقیناً انہوں نے اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ سوچ کے دیا ہوگا، اور لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کرپشن کو روکنے کے لیے کیا ہم نیب کا ادارہ بھی بند کر دیں، ایف آئی اے کو بھی ختم کر دیں؟ اینٹی کرپشن کو تو خیر ویسی کرپشن کا گھر ہے، تو اینٹی کرپشن کے ذریعے کام چلاتے رہیں، اور سارے ڈاکوؤں چوروں کو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جو معمولی لوگ تھے آج اب کربوں پتی بن گئے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے ہیں۔ سر توقف کی استدعا انتہائی احترام کے ساتھ میں اپنا سوال واضح کر دوں۔ میرے سوال کا قطعی یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ تمام دکانیں بند کر کے اور کرپشن کی اجازت دے دیجئے، لائسنس کا باقاعدہ اجرا کر دیجئے۔ میری بلا سے جس کو بھی آپ نے کرپشن کی بنیاد پر آپ نے پھانسی چڑھانا ہے، مقدمہ چلانا ہے، سانو کی سر، لیکن میرا سوال بہت ہی بالکل جس کو کہتے ہیں نا پرٹیکولر ہے۔ کیا خود ایک ایسا ادارہ جو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور جسٹس مقبول باقر کے فیصلے کی روشنی میں اس کا کیا گیا احتساب وہ متنازع نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اس بار احتساب کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کو پاکستان کے لوگوں نے 25 جولائی 2018 کو جو مینڈیٹ دیے، جو ووٹ دیے، وہ احتساب کے نام پر دیے، اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ 2 سالوں میں ہم نے بڑے بڑے مگرمچھوں کو بے نقاب تو ضرور کیا، لیکن ان کو سزائیں جو ملنی چاہیے تھی، ان کو ان سے جو ریکوریاں ہونی چاہیے تھیں، جو انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، وہ خزانے میں دوبارہ جمع ہونے چاہیے تھے، لیکن افسوس کہ اب تک وہ عمل سست روی کا شکار ہے۔ اور جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر فیصلے ہونے چاہیے، وہ اس لیے کہا ہے، اس کو بھی تو آپ اہمیت دیں نا کہ چیف جسٹس صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں فیصلے ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ 2 سال ہو گئے، اب تک بڑے بڑے مگرمچھ مختلف بہانے کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے تاریخیں بڑھاتے ہیں، وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ لیتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور این آر او ملے گا ان کو، کوئی اور جنرل مشرف آئے گا، اور پھر وہی غلطیاں دہرائی جائیں گی، پھر وہ بلیک میل کر کے
सौदेबाजियाँ करके फिर दोबारा सुरगू होंगे, फिर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। इस कौम का लूटा हुआ एक एक पाई वसूल किया जाएगा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिएगा, ये कैसे होगा? ये अब तक जो कुछ नहीं हो सका वो अब कैसे हो जाएगा? ये यकीनन एक दिलचस्प पहलू है, मैं जानने की कोशिश करूँगा आपसे। थोड़ा सा तवक्कुफ़ है नहीं, ज़रूर मायूसी कुफ्र है, लेकिन स्टूडियो में बैठे बैठे अगर आप मुझे जन्नत का टिकट दे रहे हैं तो मैं ख़रीद तो नहीं सकता। मुझे पता है कि अभी मरना है, उसके बाद फिर अमाल नामा होगा, फिर हिसाब किताब होगा, उसके बाद हवाई बातों पे यकीन करना ज़रा मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा तवक्कुफ़ करेंगे आप तो यकीनन मुझे और आपको दोनों को अफाका होगा। मैं अपने अगले मेहमान की जानिब जाऊँ। अखूनज़ादा चट्टान साहब, जनाबे वाला सर, अब तक अपोजिशन जो कुछ कह रही थी कुछ आगे पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये फैसला आया है सर, किस हद तक आपके लिए ये एक हकीकत जो है वो बहुत ही एक सनसनीखेज़ इंकशाफ थी? क्योंकि आपकी सियासी जमात की जानिब से, आपकी क़यादत की जानिब से बारहा ये बातें की गई, आपने वन साइडेड एहतसाब की बातें की, आपने और बहुत सारी बातें की जो मैं ख़ुद आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये कोई अनहोनी सी बात उन्होंने नहीं की है। जब से ये इदारा बना है, शुरू ही दिन से ये इदारा मुतनाज़ा है और इसके बारे में हमारा तो एक मौक़िफ़ है। हम तो शुरू ही दिन से कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया इदारा है। ये हुकूमतों को तोड़ने के लिए, ये अपने सेलेक्टेड को मुंतखब करने के लिए बनाया गया इदारा है। लेकिन हमारे अलावा अगर आप इमरान नियाज़ी का इसके बारे में निकाल दे, अगर आप जमात इस्लामी निकाल दे, अगर आप यानी पीआई का निकाल दे, अभी रिसेंटली जो आलिम खान ने इसके बारे में कुछ कहा है या दूसरे लोगों ने कहा है, तो वो सबके सामने है। हमने अल्लाह का फजल है इस को चेंज तो नहीं किया, लेकिन कभी इस इदारे का हमने अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है। सदीकुल फारूक साहब इसका चश्मदीद गवाह है कि उन्होंने अपोजिशन में हमें बहुत टाइम दिया था, लेकिन एक भी केस आप नहीं दे सकते कि हमने अपोजिशन को दबाने के लिए लेप दिया है और या इसकी जरिए दबाया है। मैं एक बात पे हैरान हुआ, आज मेरा तो मौक़िफ़ था कि शुक्र शाह साहब ये जो 25 तारीख को जो कुछ हुआ था और 2 साल इनके हुकूमत के हो गई, ये कौन से माफी मांगे? ये कहेंगे कि शर्मिंदा है, ये कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमें माफी दे दे, क्योंकि ना हमने मदीने का रियासत बनाया, ना हमने लोगों को 1 करोड़ गर्दी दी, ना अभी तक करप्शन में एक बंदे को हाथ पकड़ा, बल्कि हम पे जो इल्जाम है इनसे हम भाग रहे हैं। इसमें हम सुपीरियर में जाके वहाँ पे पनाह दे रहे हैं। हमारा इमरान नियाज़ी हेलीकॉप्टर केस में पेश नहीं हो रहा है। हमने अलीमाबादी के मनी ट्रेल का नहीं पूछा, हमने मालम जब्बा केस को नहीं खोला, हमने बीआरपी केस को नहीं खोला, हमने चीनी चोरों को नहीं पकड़ा, हमने आटा चोरों को नहीं पकड़ा, हमने मेडिसिन चोरों को नहीं पकड़ा, हमने डॉक्टर्स माफिया को नहीं पकड़ा। इस पे कौन सी माफी मांगेंगे? उल्टा ये लोगों को मुबारकबादी दे रहे हैं। ये तो वो दिन है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपने बड़ी लंबी एफआईआर काटी है हुकूमत वक्त के खिलाफ, जिस पर उनसे खुद एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल है ये तो वो दिन है जो 10 बजे मेरे पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया और 10 बजे तक छोड़ा नहीं पोलिंग स्टेशन में और 4 बजे वापस निकाल के और फिर मुझे रिजल्ट समाया। ये तो चट्टान साहब थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है सर। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब के पास जाना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से। सिद्दीकुल फारूक साहब सर, आपको इंतजार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए अज़द माजरत। सर पूछना ये था कि काफ लीग की क़यादत के ख़िलाफ़ ये जो नया एक पेंडोरा बॉक्स अब खुला है, काफ लीग की क़यादत बारहा नैब पर अपने जो एतराज़ात हैं उनका वाशगाफ इजहार कर चुकी है। इस हवाले से हुकूमत की इत्तेहादी जमात होने के बावजूद वो अपोजिशन की हमनवा है। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने के हवाले से उसके कायदीन गाहे बगाहे कह भी चुके हैं। सर, नैब का इदारा, पूरे इदारे को अगर हम मुतनाज़ा बना दें, सर जस्टिस जावेद इकबाल की इस बात में क्या वज़न नहीं पाते आप कि वो ये कह रहे हैं कि मुकदमात के बोझ की वजह से ताख़ीर हो रही है, स्टे ऑर्डर्स जो ले लिए जाते हैं उस वजह से ताख़ीर हो रही है, उस वजह से बड़ी दिक्कतें हैं, 30 दिन में इस वजह से करप्शन केसेस का फ़ैसला मुमकिन नहीं। सर एक करप्शन केस है तकरीबन मिसाल के तौर पे वो 3-3 साल 4-4 साल पहले हुआ है, 5 साल पहले हुआ है, 10 साल पहले हुआ है, ये मुमकिन है टेक्निकली,
کہ ان ساری علتوں کے بعد آپ 30 دن میں کسی مقدمے کا فیصلہ آپ کر سکیں؟ What do you think? بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ 30 دن میں فیصلہ، یا تو نیب کا قانون دیکھ لیں. اگر نیب کے قانون میں یہ 30 دن نہیں ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ صدیق الفاروق نہیں کہہ رہا، یہ نور العارفین صاحب نہیں کہہ رہے، یہ اخوندزادہ چٹان نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب جو چیئرمین نیب ہیں، ان کو یاد دلائیے کہ یہاں اسلام آباد میں 4 مہینے پہلے جو بین الاقوامی اینٹی کرپشن سیمینار ہوا صدر مملکت کی صدارت میں، اور انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا تھا کہ معلم جبہ اور BRT پشاور کے ریفرنسز تیار ہیں، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اب 17 مہینوں والوں کے خلاف بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پھر 4 دن کے بعد یا چند دن کے بعد کہا کہ وہ میں نے مجبوری میں بیان دیا تھا. مجھے یہ بتائیے، وہ بتائیں نا قوم کو کون سی مجبوری تھی کہ آپ نے بیان دیا تھا اور اس وقت سے لے کے پھر کچھ نہیں کیا. اب آ جاتی ہے بات حکومت کے کاف لیگ کے اتحادیوں پر. کاف لیگ کے اتحادیوں کو وہ تابع مومل بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی اور کچھ اور لوگ بھی. وہ تابع مومل نہیں بن رہے، وہ بعض معاملات پر سٹینڈ لے رہے ہیں، تو یہ ان کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. رہ گئی بات میرے بھائی جو ہیں شکور شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں جی وہ تاریخیں لے رہے ہیں. تو اگرچہ چٹان صاحب نے یہ بات کی، لیکن 7 سال ہو گئے ہیں فارن فنڈ کیس کو، اس میں 100 سے زیادہ تاریخیں تو آپ لیڈر لے چکا ہے. آپ کہتے ہیں میرا لیڈر اینٹی کرپشن اور کرپشن کے خلاف. آپ کا لیڈر میرے بھائی کرپٹ ہے. 2002 میں اس نے اپنا کالا دھن سفید کرایا پرویز مشرف کی ایمنسٹی سکیم میں. جب ایک آدمی کہے کہ یہ میرا کالا دھن ہے، بلیک منی ہے، اس کو سفید کر دو، اس کے بعد اس کے خلاف کوئی ثبوت لانے کی ضرورت ہے. جب اس کی بہن 162 ارب روپے کی پراپرٹی جو پاکستان میں نہیں دبئی میں بنی ہوئی ہے، اس کا 2017 میں سارا کہے میری یہ پراپرٹی کالا دھن ہے، اس کو سفید کر دو. اور میں نے سلائی مشین سے یہ کی ہے، وہ کون سی الادین کا چراغ یہ سلائی مشین ہے جس سے 162 لاکھ نہیں، 162 کروڑ نہیں، 162 ارب روپے اکٹھے کر کے ملک سے باہر لے جائے گئے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا، بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال یہ بات کسی اور سمت میں نکل گئی. بہتر ہے ایک اور جملہ، 2 جملے اور سن لیں، بس 2 جملے اور سن لیں. اب صورت یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ، 2 جملے اور سن لیں، سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان نے یہ بات کہہ دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ نیب ہے کیا، اس کے بعد نیب کی بقا، نیب کے تسلسل اور نیب کی کارروائیوں کا کوئی جواز نہیں رہتا. رائٹ سر، آپ کا نقطہ آ گیا. شکور شاہ صاحب، سر جو اعتراضات مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، اگر آپ ان کو کلیریفائی کرنا چاہیں تو میں متن گوش ہوں. میں دیکھیں، سب سے پہلے نور بھائی، نیب کے چیئرمین سے لے کر ایک سپاہی تک، ایک چوکیدار تک، یہ سب پچھلی گورنمنٹوں کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. جسٹس جاوید اقبال صاحب خود سپریم کورٹ کے ایک جج تھے، وہ بھی قابل احترام ہیں، ان کی بھی عزت کی جانی چاہیے. ان کو کس نے اپوائنٹ کیا؟ خورشید شاہ اور نواز شریف نے مل کے اپوائنٹ کیا تھا. آج کس منہ سے یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کس طرح سے یہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے خلاف کیسز بنا رہے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ بہت سارے ثبوت آج قوم کے سامنے لا چکا ہے، اس لیے وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ میں احتساب سب کے کروں گا، کوئی احتساب سے بالا تر نہیں ہے. یہ احتساب کے نام سے چڑھتے کیوں ہے؟ صدیق الفاروق صاحب، آپ جو دعوے کر رہے ہو، چلے جائیں کورٹ میں. آپ کو کس نے روکا ہے کورٹ میں جانے سے؟ آپ جائیں وہاں ثابت کریں. یا ٹی وی چینلوں پہ صرف پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں. آپ کے اپنے خلاف کیا کیا کیسز چل رہے ہیں، آپ ان کا بھی تو ذکر کریں. آپ کون سے پاک صاف دامن ہو؟ میں نے حقائق سامنے رکھے ہیں.
حقائق سامنے آپ جائیں نا کورٹ میں، عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے آپ کے تو جو علیمہ باجی نے 162 ارب روپے کے کالا دھن سفید کرایا یا نہیں، یہ بتائیں۔ اس خاتون کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس خاتون کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس خاتون کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست کا تعلق نہیں ہے تو عمران خان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔